اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. الذی له ملک السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق اللہ العظیم. سورہ فرقان. سورہ فرقان سب سے پہلے یاد رکھیں یہ مکی صورت ہے. کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی. اس صورت میں 6 رکوع اور 77 آیت مبارکہ ہے. اس صورت کی پہلی آیت الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان مذکور ہے. اس مناسبت اس کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمائے. نیز اس میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد و شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے. بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا ہے. قرآن پاک پر اور حضور علیہ السلام پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے. قیامت کے دن جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزائیں بیان کی گئی ہیں. قیامت کے دن جھٹلانے والے کافروں کو ہولناک سزائیں کیا کیا دی جائیں گی. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے، کفار کے اعمال ضائع ہو جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نام اور نشان مٹ جانے. دنیا میں بڑے بڑے کافر خطا ہوتے ہیں. پیارے عقائد و جہان کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے. ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہو. یہ کفار کا پرانا دستور اور ان کی روش ہے. اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کے راہ میں تکلیف برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے. سورہ فرقان کی اپنی صورت ماقبل سورہ نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور سورہ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کے ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. نیز سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا. نمبر 1، آسمان اور زمین کے احوال سے. نمبر 2، بارش نازل ہونے اور اولے برسنے اور برف باری ہونے سے. نمبر 3، حیوانات کے احوال سے. جبکہ سورہ فرقان میں اللہ کریم کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں میں برج، سورج، چاند اور اس طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کی وحدانیت، وقتیات اور یکتائیت پر کہ اللہ یکتا ہے اس پر دلائل قائم کیے.
آگے چلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان، علی عبدی، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اپنے تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو. اب وہاں پہ ہم نے آیت نمبر 23 میں پڑھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہاں بھی تھا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر سورۃ یونس میں 38 نمبر میں، پھر سورہ ہود میں سورہ آیت نمبر 13 میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں، اور پھر سورہ طور میں آیت نمبر 34 میں. اگر یہ تم دعویٰ کرتے کہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو اس کی بحدیث مثل، ایک بات تو اس کی طرف بلاغت و فساد کی لے کر آؤ. تو ارشاد فرما کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں. اب ہاں سورہ انعام میں آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ قرآن اس لیے ہے کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو. آیت کے اس حصے میں پیارے عقائد و جہان کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہوں یا بشر، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں سب داخل ہیں. الحمدللہ رب العالمین، عالمین جمع ہے کس کی؟ علم کی، عالم علم. نیز مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری اس کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی تمام موجودات کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ جن ہو یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات، یکون للعالمین نذیرا. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا جس کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ، نہیں بنایا اس اللہ نے، وَلَدًا اولاد، وَلَمْ يَكُنْ نہیں ہے لہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک، نہ ذات میں نہ صفات میں، فی الملک بادشاہت میں نہ بادشاہت میں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کریم نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگ پیدا کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو. سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 21. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فقدرہ تقدیرا، پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا ہر چیز میں، افراط اور تفریط سے. اللہ کریم نے سورہ ملک میں فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ آسمان میں زمین میں آپ کو کوئی کجی نظر نہیں، کوئی فرق، کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گا. ایسے کریم مولا نے بیان کی. اس آیت میں اللہ کریم کے 5 صفات بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، آسمان اور زمین کی بادشاہت خالصتاً للہ تعالی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَلَا صَاحِبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ. اس میں ان یہود اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ اکبر. سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں.
نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 4، ہر چیز کو صرف اللہ کریم نے ہی پیدا فرمایا، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے۔ کہ بت پرست بھی کہتے، دہری کہتے کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے، تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ نمبر 5، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر اللہ کریم نے رکھا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے، خدا بنا لیے۔ آلہہ، الہ ان کی جمع ہے۔ لا یخلقون شیئا، وہ معبود جن کو یہ پوجتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ خود انہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ کریم نے پیدا کیا نا ان کے مادے کو، پھر وہ اسے بنا کر بت بنا لیتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، یہ بت جن کو یہ معبود مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ مالک نہیں ہے اپنی جان کے، نفعاً ولا ضرا، نفع و نقصان کے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ موت کے مالک ہے نہ زندگی، تو ایسے کو کیا پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ وَلَا نُشُورًا، اور نہ دوبارہ زندہ ہونے کا ان کے پاس اختیار ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے جو معبود خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدر ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے، بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کوئی ذرہ دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ہم نے سورہ حج میں پڑھا کہ اگر مکھی بھی کوئی چیز لے جائے تو لا یستنقذوہ، ضعف الطالب والمطلوب، ان کو پوجنے والے بھی برباد ہیں اور یہ جن کو پوجتے ہیں یہ بھی ختم ہے۔ کسی کو موت اور زندگی دینے کی اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مشہور و معتبر تمام مفسرین نے نقصان دور نہ کر سکنے اور نفع پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لیے ثابت کیا ہے۔ کسی نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لیے۔ فی زمانی ہی بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور قرآن آیت کے معنی اپنے رائے سے گھڑنے کے مترادف ہے۔ بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام رحمہ اللہ پر چسپاں کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ولیوں کے مزارات، ان کی قبوروں کا احترام کرتے ہیں، نہ ان کو پوجتے ہیں، نہ ان کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کے من گھڑت خیالات ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو ان کی محبت، اللہ والوں کی محبت، یہ تو ایمان کی کسوٹی ہے اور یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ کیوں ان کی محبت، ہم کیوں ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہ بھئی اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، داتا بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللہ غازی رحمہ اللہ، خواجہ غریب نواز ہیں، ہمارے کے میں پیر بابا رحمہ اللہ۔ ان لوگوں نے دین کی اتنی تبلیغ کی، دین کی تشہیر اور اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی۔ آج کوئی ان سے محبت کرے تو حالانکہ ان کی محبت جو ہے وہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا، ان کی محبت ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں صبح جو درس دیتے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا وقت میں نے بولے تھے کہ اپنے قوم کے ہر مشکل کو انہوں نے آسان کیا۔ اللہ والے ہوتے، علماء ہوتے ہیں، امت کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، وہ بے دینی کو دور کرتے ہیں، روحانی امراضوں کا علاج کرتے ہیں، تو ان سے نفع ہوتا نہیں ہوتا؟ ان سے محبت کرنا ہزاروں منافع کا ذریعہ بنتا ہے۔
اب کسی نے نہ ان کو پوجا، نہ ان کی عبادت کی، نہ ان کو خدا کا، اور تو خواہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ نمبر 1900 سورہ مریم آیت نمبر 96 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کی، یہ اولیاء اللہ مرادیں، اللہ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں کر دیتا ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، عراق کے سرزمین پہ تھا کہ جس راستے سے گزرتا تھا جانور اس راستے پر گوبر نہیں کرتے تھے، عراق تو یعنی اتنے جانور بھی ان سے محبت کرتے، جنگل بیابانہ میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، پھر اللہ کی مخلوق ان سے محبت کرتے۔ لیکن خارجیوں نے، ان خوارج نے، ان نجدیوں نے پتہ نہیں قرآن میں تحریف کر کے اور بتوں کی آیتیں جا کے ان کے اوپر سیٹ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ان سے تو اتنے فائدے ہیں کہ ان کے فیوزات و برکات کے تو دریا رواں ہیں۔ اللہ والوں کے فیوزات برکات نہ ہوتے آج دین ختم ہو جاتا۔ انہی کے توسل سے، انہی کی برکتوں سے دین کی بقا ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اگر یہ اللہ والے نہ ہو، ہمارے جیسے سب نالائق بن جائیں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی نا۔ انہی نیک لوگوں کے جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہر کام ہر سوچ ان کو اللہ نے ایسی دی ہے کہ ماشاءاللہ۔ کریم مولا سے دعا ہے، آج سورہ فرقان شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ سننے اور اس کے بعد عمل کر کے پھر دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرما، کہ بیماروں کو شفا دے۔ میری والدہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، یا اللہ کریم مولا اس پیارے کلام کی برکت سے میری والدہ کو صحت دے۔ ہمارے پورے تمام جتنے بھی بیماران ہیں یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، نیکوکاروں کو آخری سانس تک استقامت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین۔